الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب البیوع، خرید و فروخت کا باب. خرید و فروخت کیسے کرنی چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہم نے عبادات پڑھی، عبادات کے بعد معاملات ہم دیکھ رہے ہیں. ان معاملات میں ہم نے سب سے پہلے کتاب النکاح پڑھی ہے. کتاب النکاح، نکاح کیسے ہونا چاہیے، طلاق کیسے ہونی چاہیے. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب البیوع، خریداری کیسی ہونی چاہیے. اس سلسلے میں اسلام ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے. حدیث نمبر 966 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں سے منع کیا اور 2 بیعوں سے منع کیا. بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، اور بیوع کا مطلب ہے، بیوع بیع کی جمع ہے. تو 2 روزوں سے منع کیا اور 2 بیع سے منع کیا. کون کن روزوں سے منع کیا؟ عید الفطر کا روزہ اور عید الاضحیٰ کے روزے سے منع کیا، اور ملامسہ کی بیع سے منع کیا، اور منابضہ کی بیع سے منع کیا. اب یہ وہ خرید و فروخت کے طریقے ہیں جو کہ عربوں میں رائج تھے. ملامسہ سے کیا مراد ہے؟ ملامسہ سے مراد ہے کسی چیز کو چھو لینا. مثال کے طور پہ خریدنے والا جو ہے وہ بیچنے والا جو ہے وہ خریدنے والے سے کہے کہ تو نے اگر میرا کپڑا چھو لیا یا میں نے تیرے کپڑے کو چھو لیا، ہمارا سودا پکا ہو گیا. اسے ہم تو کرتے ہیں نا، کپڑا پکڑتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، اس کا عرض کتنا ہے، اس کے مطلب اس کو اچھی طرح پرکھتے ہیں. تو ملامسہ میں صرف چھونا ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے. صرف ایسا ہے کہ میں نے اگر تیرے کپڑے کو چھو لیا یا تو نے میرے کپڑے کو چھو لیا تو سودا پکا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ بیع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی. اور آپ نے منابضہ سے بھی منع فرمایا. منابضہ سے کیا مراد ہے؟ منابضہ کا مطلب ہے پھینکنا. کسی شخص نے کپڑا اس کی طرف پھینک دیا، میرا مطلب ہے خریدنے والے نے دکاندار کی طرف کپڑا پھینک دیا، یا دکاندار نے اپنا کپڑا اس کی طرف پھینک دیا، اور بس سودا پکا ہو گیا. سودا پکا ہو گیا. یا اس نے کوئی کنکری ماری، کنکری سے چھو دیا اس کو، آپ نے کسی چھڑی سے فلاں چیز کو چھو دیا، بس جس کو وہ چھڑی سے چھو دیا وہ سودا پکا ہو گیا. تو شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھیے دھوکہ ہو جائے گا نا. آپ نے کپڑے کو اچھی طرح کھول کے نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں دیکھا اس کے رنگ پکے ہیں کہ نہیں، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا اس کا ٹیکسچر کیسا ہے، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا اس کا عرض کتنا ہے. آپ نے صرف جو ہے اسے ٹچ کیا، چھونے سے بیع پکی ہو گئی. یا آپ نے اس کی طرف اس کو کپڑے کو ادھر یوں پھینکا، ایک کوئی اور چیز ہے جی، اسے اگلے کی طرف پھینک دیا، اور پھینکنے سے ہی سودا پکا ہو گیا. دکاندار نے کہا جی میں نے تمہیں یہ جوتا میں تمہاری طرف پھینک رہا ہوں، میں نے تمہاری طرف پھینک دیا، بس سودا پکا ہو گیا. تو ایسی جو صورتیں ہیں عربوں میں رائج تھیں، اللہ کے رسول نے منع فرما دی، کیونکہ ان میں دھوکے کا امکان ہے. ہو سکتا ہے خریدنے والے کو وہ چیز نہ ملے جو وہ چاہتا ہو. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دھوکہ ہونے کا امکان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرما دیا. منابضہ کی ایک صورت اور بھی ہے کہ دکاندار کہے کہ میں اپنا یہ کپڑا جو ہے 100 روپے گز دے رہا ہوں، اور اس کی طرف پھینک دے، بس 100 روپے گز ہو گیا کپڑا. اب اس نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے 100 روپے گز والا ہے بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو تھی یہ منابضہ کہلاتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا، آپ نے منع فرما دیا. حدیث نمبر 968 حدیث عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلۃ
وَكَانَ بَيْئًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَىٰ أَن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبلۃ الحبلہ کی بیع سے منع کیا، اور یہ ایک ایسی خرید و فروخت تھی جس کو جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی اونٹ خریدتا اور یہاں تک کہ وہ اونٹ جوان ہو اور وہ اونٹ جو ہے آگے سے بچہ جنے، اور پھر وہ بچہ جنے جو اس کے پیٹ میں ہے، یعنی تیسری نسل۔ ایک اونٹ خریدا یا ایک اونٹنی خریدی، حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں جو ہے اونٹنی ہے یا اونٹ ہے، اس کا آگے سے بچہ ہو، اور وہ بچہ جو ہے اس کا پھر آگے سے بچہ ہو، تو یہ خرید و فروخت عرب لوگ کیا کرتے تھے۔ اب اس میں بھی دھوکے کا امکان ہے، پتہ نہیں اونٹنی کے پیٹ میں اونٹ ہے یا اونٹنی ہے۔ اونٹنی عربوں کے ہاں مہنگی ہوتی تھی اونٹ کی نسبت۔ اب اس کے آگے سے وہ اونٹنی آگے سے بچہ جنتی ہے، وہ بچہ پھر آگے سے وہ بچے کا آگے سے بچہ ہوتا ہے، یعنی تیسری نسل میں جا کے میں وہ بچہ خریدوں گا۔ اب اس میں سارے میں پتہ نہیں وہ کمزور ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ طاقتور ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ مؤنث ہے، پتہ نہیں وہ مذکر ہے، پتہ نہیں وہ زندہ ہے، پتہ نہیں وہ مردہ ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، اس ساری بیع میں دھوکے کا امکان ہے، لیکن عرب لوگ یہ بیع کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیمت سے بھی، اس بیع سے بھی منع کر دیا، کیونکہ اس میں دھوکے کا امکان ہے۔ ہاں آپ کہہ سکتی ہیں کہ آج کل ہم بکنگ بھی تو کراتے ہیں، بکنگ میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بکنگ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، بکنگ میں ایسا نہیں ہوتا۔ بکنگ یہ ہوتی ہے، میں فلاں چیز خریدوں گی، اس کا یہ سٹینڈرڈ ہوگا، اس کی اتنی تعداد ہوگی، اس کی یہ قیمت ہوگی، اور وہ اتنے مہینے میں تم مجھے دے دو گے۔ ساری باتیں کلیئر ہیں، یہ چیز جائز ہے۔ لیکن یہ جو حبل الحبلہ ہے، یہ تو آپ دیکھیں نا، اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے، اونٹنی ہے یا اونٹ ہے، وہ کمزور ہے کہ طاقتور ہے، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، پھر آگے سے وہ بچہ دیتا ہے یا اونٹنی دیتی ہے، پھر اونٹنی کا آگے سے 2 سال میں ہوتا ہے، 4 سال میں ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غیر مقرر ہیں۔ اگر آپ ایڈوانس بکنگ کراتے ہیں، لیکن ایڈوانس بکنگ کے ساتھ آپ سب کچھ طے کر دیتے ہیں، یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ تعداد ہے، یہ وزن ہے، یہ قیمت ہے، اور اتنے دنوں میں تم مجھے دے، ان میں سے کسی کی بھی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ جو ہوتی ہے سودا جو ہے یا تو کینسل ہو جاتا ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر ہر چیز طے شدہ ہو، مقرر ہو، تو پھر ایڈوانس بکنگ جائز ہوتی ہے۔ لیکن یہ صورت جو ہے حبل الحبلہ کی، اس میں چونکہ دھوکے کا امکان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ حدیث نمبر 969، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کوئی اپنی بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ ایک بندے نے ایک سودا خرید لیا، دوسرا بندہ وہ سودا نہیں خرید سکتا، کیونکہ پہلے نے سودا کر لیا۔ اب اگر وہی سودا کرو گے، فساد ہوگا، لڑائی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ان کا آپس میں ایک ایسا جھگڑا ہو جو ختم ہی نہ ہو۔ تو لہٰذا جو سودا ہو چکا وہ ہو چکا۔ شریعت منع کرتی ہے کہ جس سودے کو سودا کر لیا اس سودے پہ سودا نہ کریں۔ بلکہ ہم نے کتاب النکاح میں پڑھا تھا، ایک آدمی نے کسی کو پیغام نکاح بھیجا، اور پیغام نکاح جو ہے اس کا ڈن ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اب وہاں پر پیغام نکاح نہ دے، کسی اور جگہ دے۔ حدیث نمبر 970، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قافلوں کو نہ ملو، اور تم میں سے ایک دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے۔ میرا خیال ہے میں ساتھ ساتھ بتاتی چلی جاؤں، قافلوں کو نہ ملو۔ قافلوں کے ملنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتہ ہے، جب جو گاؤں سے جب آ رہے ہوتا ہے، سودا آ رہا ہوتا ہے، فرض کیا ہم ٹرک کی سمجھ لیتے ہیں، لیکن آم کے ٹرک آ رہے ہیں، آج کل آم کا موسم ہے۔ اب وہ ٹرک آپ کو پتہ ہے پہلے منڈی میں آتے ہیں، منڈی میں آتے ہیں تو منڈی میں آ کر ان کی قیمت لگتی ہے۔ منڈی میں اگر 50 ٹرک آ گئے ہوئے ہیں آم کے، تو اور آ جاتے ہیں 10 ٹرک آ جاتے ہیں، ظاہر ہے قیمت کم ہوگی۔ لیکن اگر منڈی میں 10 ٹرک آئے ہوئے ہیں اور یہ 10 ٹرک ہیں، اب بجائے 60 ٹرک ہونے کے کل 20 ٹرک ہیں، کیا خیال ہے قیمت زیادہ ہو جائے گی خود بخود ہی۔ تو راستے میں تم ان سودا لانے والوں سے نہ ملو، انہیں منڈی میں آنے دو، کیونکہ منڈی میں آنے کے بعد ان کی قیمت فکس ہوگی۔ آج کل کا دور ہے،
آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ہمیں موبائل سے پتہ ہوتا ہے، بلکہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن آج کل بھی آپ دیکھیں ایٹ دی مومنٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا 70 ٹرک آ گئے ہیں کٹھے جی آم کے، کیا خیال ہے ان ایک دن 70 کی بجائے 20 آئے، خود بخود قیمت چڑھ جائے گی نا، حالانکہ یہ آج کل کا دور ہے۔ تو لہٰذا منڈی میں آنے کے بعد ایک چیز کی قیمت لگتی ہے، راستے میں ان لوگوں سے سودے نہ طے کرو، کیا ہوگا؟ بیچنے والے کو نقصان ہو جائے گا اور تم فائدہ حاصل کر لو گے، تمہیں حالات کا اندازہ ہے، تم اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو یہ چیز جائز نہیں ہے کہ منڈی میں آنے سے پہلے آپ راستے میں ہی کسی سے سودا کر لیں، اور تم میں سے ایک دوسرے کی بے پر بے نہ کرے، اور تم نجش نہ کرو۔ اب نجش کیا ہوتا ہے؟ نجش یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ نیلام ہو رہا ہے، اب نیلام میں مثلاً فرض کیا جی یہ قرآن مجید ہی، یہ کتاب ہے جی ایک، اس کتاب کے بارے میں بولی لگ رہی ہے، یہ کتاب جو ہے 100 روپے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص جو ہے کہتا ہے کہ نہیں جی میں 110 کی لوں گا، دوسرا کہتا ہے جی میں 120 کی لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو نیلام کرنے والا ہوتا ہے وہ جو سب سے زیادہ قیمت ہوتی ہے اس پر اگلے کو پکڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی تم نے 120 کہہ رہے ہو، چلو 120 کی یہ تمہاری کتاب ہو گئی۔ اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب میں 200 کی لوں گا، اس کتاب کی قیمت 200 روپے، میں 200 کی لوں گا، اور بدنیتی اس کی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا میں سودا خراب کر دوں، وہ لینا نہیں چاہتا، وہ آدمی اس کو کہتا ہے کہ لو پکڑو کتاب تمہاری بھی 200 روپے مجھے دے دو، لینا نہیں وہ چاہتا، اس نے صرف سودا خراب کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سودا خراب کرنے کی نیت سے قیمت کو بڑھا دینا، بولی زیادہ دے دینا، اس کو نجش کہتے ہیں۔ ہاں اگر وہ 200 چھوڑ کے میں کہتی ہوں وہ 250 کہہ دے اور لے لے، جائز، لیکن اگر اس نے بدنیتی کے ساتھ صرف سودا خراب کرنے کی وجہ سے قیمت بڑھا دی، یا قیمت اتنی زیادہ یا قیمت بڑھا دی اس نے، یہ چیز منع ہے، حرام ہے، کیونکہ اس سے آپ دوسرے کو ظاہر اب جس کی یہ کتاب ہے وہ تو چیخے گا نا کہ تم نے میرا سودا خراب کر دیا، لڑائی ہوگی۔ تو شریعت نے نجش سے بھی روکا ہے، اور نہ ہی شہری دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرے۔ اب شہری آدمی چلاک ہے، اس کو سارے معاملات کا پتہ ہے، گاؤں والا بیچارہ سیدھا سادہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ بیچارہ گاؤں سے آیا ہے، اب شہری گاؤں کے لیے خرید و فروخت نہ کرے، کیونکہ ہوگا کیا، شہری سارا نفع اپنے پیٹ میں اپنی جیب میں رکھ لے گا، گاؤں والے کو تھوڑے سے پیسے دے دے گا، صحیح ہے۔ اس لیے شہری جو ہے وہ دیہاتی کے لیے اس کا سامان نہ بیچے، اور تم جو بھیڑیں ہیں بکریاں ہیں ان کے تھنوں میں دودھ نہ روکو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں بڑی عید پر جو جانور بیچتے ہیں ان کو ڈھیر پانی پلا دیتے ہیں، اور پانی پلا کے نا اور ساتھ ہی انہیں بیسن کھلا دیتے ہیں، وہ بیسن ان کے پانی میں پھول جاتا ہے اور وہ لگتا ہے جیسے خوب تگڑا جانور ہے، لیکن جب اس کو گھر جا کے وہ پیشاب کرتا ہے، اور پیشاب کرنے کے بعد وہ اس کا پیٹ جو اتنا بڑا ہوتا ہے وہ پچک کے چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا کرتے ہیں کہ بکری کو بیچنے سے قبل 2-3 دن اس کا دودھ نہیں دوتے، اس کی وجہ سے اس کے تھنوں میں دودھ زیادہ آ جاتا ہے، اور جب اس کو خریدنے کے وقت خریدار اس کو دھو کے دیکھتا ہے تو دودھ ڈھیر ہوتا ہے، لیکن گھر جا کے جب دھوتا ہے تو وہ جتنا اس وقت دودھ دیا تھا اس سے آدھا بھی نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی منع ہے۔ اور جو اس کو خریدے تو اس کو 2 باتوں کا اختیار ہے اس کے بعد کہ اس کا دودھ دھوئے، چاہے تو اس کو رکھ لے، اور اگر ناراض ہو تو اس کو واپس کر دے۔ اب ایک بکری آپ نے خریدی تھی، اس وقت تو دودھ دھوا تھا تو 2 کلو نکلا تھا، گھر جا کے دھوا تو 1 کلو نکلا، یا 1 کلو سے بھی کم نکلا، تو ایسے خریدار کو 2 باتوں کی اجازت ہے، چاہے تو وہ بکری ویسے ہی رکھ لے، اور اگر وہ چاہے ناراض ہو، اسے غصہ آ رہا ہو کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو وہ اس کو واپس کر سکتا ہے، اور 1 ساگ کھجوروں کا بھی اس کو ساتھ دے دے۔ اور یہ معاملہ جو واپسی کا معاملہ ہے یہ 3 دنوں کے اندر اندر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ دیر نہ کرے، اس سے زیادہ دیر کی تو پھر اس کو واپسی کا اختیار نہیں رہتا، لیکن 1 ساگ کھجوریں بھی ساتھ دے دیں، کیونکہ ظاہر ہے اس نے 3 دن تک اس کی بکری اپنے پاس رکھی ہے۔ حدیث نمبر 971 ابو ہریرہ سے کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قافلوں کو ملنے سے منع کیا ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ منڈی میں بھی مال نہیں آیا، منڈی میں آنے سے پہلے کسی نے جلدی سودا کر لیا تاکہ خود فائدہ زیادہ لے لے اور ٹرک والے کو نقصان پہنچا دے، اس سے منع کیا۔ اور آپ نے یہ بھی اس بات سے بھی منع کیا کہ ایک شہری دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرے، اور یہ کہ عورت اپنی بہن کی طلاق کی شرط کر لے۔ اب آپ نے دیکھا کئی دفعہ ہوتا یہ ہے، کسی بچی کے لیے رشتہ آتا ہے اور اس آدمی کی پہلی بیوی موجود ہوتی ہے، اب دوسری عورت جو ہے وہ یہ اگر شرط کرے کہ پہلی بیوی کو طلاق دو تو میں تب شادی کروں گی، یا ماں باپ بعض اوقات یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ جب تک پہلی بیوی کو طلاق نہیں دیتے ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے نہیں کریں گے، یہ بھی حرام ہے۔ اصل بات یہ ہے ہر ایک کے حصے کا نصیب، قسمت، اس کی خوشیاں یہ اللہ نے رکھی ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچا کے اپنے لیے خوشیاں لیں، شریعت اسے حرام کہتی ہے۔ آپ کا قسمت آپ کی اپنی، اس کی قسمت اس کی اپنی، آپ نے نہیں کرنا رشتہ نہ کریں، لیکن یہ شرط کرنی کہ پہلی بیوی کو طلاق دو تو پھر ہم بیٹی دیں گے، یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ اور یہ کہ سودا کرے آدمی اپنے بھائی کے سودے پر، یہ بھی منع ہے، یا کوئی صرف سودا خراب کرنے کی نیت سے بولی بڑھا دے یا تھنوں میں دودھ روک لے، ان ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 976، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی اناج خریدا تو وہ اس کو تب تک نہ بیچے جب تک کہ اس کا قبضہ نہ لے لے۔ اب یہ ایک اور شرط آ گئی ہے خرید و فروخت کی کہ جب تک آپ اپنی چیز کا پورا قبضہ نہیں لے لیتے تب تک آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ابھی دیکھیں جی، ایک فائل لی، میں زمینی کی بات آپ سے کرتی ہوں، ایک فائل خریدی، اب فائل کی ابھی پیمنٹ بھی پوری نہیں کی ہے، صرف اس کا ایڈوانس ہی دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل تھوڑا سا ایڈوانس دے دیں، ڈاؤن پیمنٹ کر دیں تو وہ آپ کی بکنگ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بکنگ کرا لی، ابھی اس کی قسطیں ابھی دینی ہیں، اب کیا کہ اسی فائل کو آگے بیچنا شروع کر دیا، آگے بیچا، اس کی قیمت جو تھی وہی زمین جو کہ 10 لاکھ کی تھی، اب اس کی قیمت 15 لاکھ ہو گئی، صحیح ہے۔ یا اسی طرح کسی شخص نے چینی کا ایک جہاز منگوایا جی لندن سے، آپ کے ملک میں چینی کی کمی ہو گئی، لندن سے جہاز منگوایا، اب وہ چینی اس کو پڑ رہی ہے 50 روپے کلو۔ اس نے کیا کیا، ابھی تک اس نے اس کا قبضہ نہیں لیا، ابھی اس نے سودا ہی کیا ہے اور بکنگ ہی کرائی ہے، وہ چینی کسی اور کو بیچ دی، اب اس نے 5 روپے کلو کے پیچھے رکھ کے اس نے وہ چینی بیچ دی۔ اب پاکستان آتے اور یہاں اترتے تک اس کا 2-3 دفعہ سودا ہو گیا، کیا ہوگا؟ وہی 50 روپے والی چینی جو ہے وہ 70-75 روپے ملے گی یہاں پہ، صحیح۔ تو شریعت یہ طے کرتی ہے کہ جب تک چیز آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتی تب تک آپ اسے آگے نہ بیچیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو دونوں صورتیں بتائی ہیں، یہ صورتیں وہی ہیں کہ ابھی تک آپ نے پوری پیمنٹ بھی نہیں کی، پورا قبضہ بھی نہیں ہوا اور آپ اسے بیچتے چلے جاتے ہیں، اس طرح نقصان خریداروں کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 999 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 آدمی خرید و فروخت کریں تو ہر ایک کو ان دونوں میں سے اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہیں ہو جاتے۔ 2 آدمی خرید و فروخت کر رہے ہیں، آپ کسی دکان پہ جاتی ہیں، کپڑا خریدتی ہیں، جوتا خریدتی ہیں، جب تک آپ دونوں اکٹھے ہیں آپ کو اختیار ہے، آپ کو بھی اختیار ہے، یہ جوتا مجھے پسند نہیں آیا میں نہیں لیتی، اور دکاندار کو بھی اختیار ہے، باجی یہ میں نے جوتا جو ہے نا 2000 سے کم میں نہیں دینا، صحیح ہے نا، وہ اس کو قیمت کا اختیار ہے، آپ کو پسند کا اختیار ہے، جب تک دونوں اکٹھے ہیں دونوں کو اختیار ہے۔ ہاں اگر جدا ہو جائیں، مثال کے طور پہ آپ وہاں سے آپ نے سودا کر لیا، جوتا لے آئیں، یا آپ نے سودا کر لیا، آپ علیحدہ ہو گئے، آپ نے بات پکی کر لی، اب اختیار باقی نہیں رہا،
اس جوتے کو واپس کرنے کا. ہمارے ہاں عام طور پہ عورتیں جو ہوتی ہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی گھر آ کے تو جو چلی جاتی ہیں دکاندار کے پاس, ہاں جی یہ میری چیز واپس کر دو, حالانکہ آپ کا اختیار ختم ہو چکا ہوتا ہے. آپ کا اختیار تب تک ہوتا ہے جب تک آپ دکان پہ ہوتی ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے, اگر آپ دکاندار سے پہلے بات کر لیں, ہاں بھئی میں جوتا خرید رہی ہوں, یہ جوتا جو ہے میں گھر جا کے دیکھوں گی, اگر مجھے پورا نہ آیا تو میں تم سے چینج کر لوں گی یا تم مجھے پیسے واپس کر دو گے. اگر تو آپ نے طے کر لیا اور اس دکاندار نے مان لیا ہاں باجی آپ میرے سے پیسے واپس لے جائیے گا, پھر تو جائز ہے. لیکن اگر آپ نے یہ طے نہیں کیا تھا تو اب آپ کے پاس اس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے, اور اگر دکاندار اس کو واپس کر لیتا ہے تو یہ اس کی نیکی ہے, ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں. صحیح ہے. ہمارا حق کب تک ہے؟ جب تک کہ ہمارا سودا پکا نہیں ہوا. جب آپ علیحدہ ہو گئے تو پھر اختیار نہ دکاندار کا اختیار ہے کہ وہ آپ سے واپس لے کہ نہیں جی میں نے تو جوتا آپ کو دیا ہے 1500 کا دیا ہے, یہ جوتا تو میں نے 2000 کا بیچنا تھا, اور نہ ہی آپ کو اختیار ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میں تو یہ جوتا نہیں لیتی. تب کب تک اختیار ہے؟ جب تک کہ دونوں اکٹھے ہیں, یا پھر ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ دکاندار آپ کو اختیار دے دیتا ہے, ہاں باجی آپ کو نہیں پسند آئے گا آپ میرے پاس واپس لے آئیے گا, میں پیسے واپس دے دوں گا. یہ دکاندار نے اختیار دے دیا نا. تو انہوں نے اس پر سودا کر لیا تو سودا پکا ہو گیا. اور اگر وہ جدا ہو جائیں بعد اس کے, جب انہوں نے سودا کر لیا تھا اور کسی ایک نے بھی اس سودے کو نہیں چھوڑا تھا تو سودا پکا ہو گیا. تو بات ہے سودا پکا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ کی زبان کے ساتھ پکا ہوتا ہے, آپ کے اکٹھے ہونے کے ساتھ پکا ہوتا ہے. جب آپ اکٹھے تھے اس وقت آپ کو اختیار تھا. اب آپ نے سودا پکا کر لیا, گھر آ گئیں, اب آپ کا اختیار نہیں رہا. یہ باتیں سمجھ لیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس وقت دکاندار سے جا کے نا بہت سی عورتیں لڑائی کر رہی ہوتی ہیں جا کے اسے, تو یہ اختیار آپ کا تب تک تھا جب تک آپ نے سودا لیا تھا, یا پھر سودا دکاندار نے آپ کے ساتھ طے کر لیا تھا کہ ہاں باجی آپ واپس لے آئیے گا, میں آپ کو پیسے واپس دے دوں گا. لیکن اگر اس نے یہ نہیں آپ سے کہا تو پھر آپ اسے سودا واپس نہیں کر سکتی, اور آپ اسے برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتی کہ تم میرا سودا نہیں واپس کر رہے. حدیث نمبر 980 حکیم بن حزام کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 سودا کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہیں ہوتے. پھر وہی بات, جب تک کہ آپ سودا کر کے علیحدہ نہ ہوئے تب تک اختیار ہے, اور جب سودا کر کے علیحدہ ہو گئے اختیار ختم. اور اگر وہ دونوں سچ کہیں اور واضح کر دیں, کیا واضح کر دیں؟ میرے سودے میں یہ خرابی ہے, یا اس کپڑے میں یہ ٹک ہے, یا یہ کپڑا جو ہے یہاں سے اس میں یہ کمی ہے, اس کا جو ہے ماپ پورا نہیں ہے. اگر وہ سچ بولیں اور واضح کر دیں ان کی تجارت میں برکت دی جائے گی. اور اگر وہ چھپائیں اور دونوں جھوٹ بولیں, دونوں سے کیا مراد ہے؟ پیسے دینے والا جو ہے وہ پیسے دینے میں دا لگا دے, اس میں دھوکہ دے دے, ٹھیک ہے, بجائے 240 دینے کے 230 دے دے اور سمجھے کہ میں نے دھوکہ دے لیا. تو ان کی برکت, ان کی تجارت کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ تو اللہ نے کہا کہ اگر وہ سچ بولیں اور اپنا عیب بتا دیں تو ان کے سودے میں برکت ہوتی ہے. پریکٹیکلی بھی میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے کسی نے آپ سے دھوکہ کر لیا, آپ کو 200 روپے کی چیز جو تھی وہ 220 میں دے دی یا 240 میں دے دی, تو آپ کیا کریں گے؟ یا آپ کو برا سودا دے دیا, اب دوبارہ اس دکان کے پاس نہیں جائیں گے, کہیں گے یہ آدمی دھوکہ دیتا ہے, میں کسی جگہ پہ 10 روپے زیادہ دے لوں گی لیکن کم از کم وہ دھوکہ نہیں دیتا, وہ چیز خراب نہیں دیتا, مجھے وہ چیز ٹھیک دیتا ہے. تو ایسا آدمی جو ہے وہ ایک دفعہ تو اپنا سودا بیچ لیتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اپنا گاہک ضائع کر لیتا ہے. تو دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ بڑی بڑی جو دکانیں ہوتی ہیں ان کے ہاں آپ ڈیلنگ ان سے کرتی ہیں, ان کی ڈیلنگ بڑی فیئر ہوتی ہے. اگر وہ فیئر ڈیلنگ نہ کریں تو دکاندار تو خریدار دوبارہ واپس نہیں آتا. حدیث نمبر 981 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ سودے میں دھوکہ کھا جاتا ہے. اصل میں اس آدمی کے سر میں زخم آ گیا تھا, اس کا نام ہبان تھا, اور اس کے سر میں زخم آ گیا تھا تو یہ کچھ اس کے سر مطلب دماغ میں خرابی ہو گئی تھی. تو یہ شخص سودے میں دھوکہ کھا جاتا تھا. تو آپ نے اسے کہا جب تو
خرید و فروخت کرے تو تو کہہ دے کہ تم نے مجھے دھوکہ نہیں دینا، اور اس کے بعد بھی اگر وہ دھوکہ دے تو پھر ذمہ داری بیچنے والے کے سر پر ہوگی، پھر بیچنے والا ذمہ دار ہوگا۔ اور ویسے بھی جو شخص دھوکہ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے تو ایک ڈھیر دیکھا غلے کا، اور اوپر سے خشک تھا، نیچے سے یوں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو نیچے سے گیلا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ جی بارش ہو گئی تھی تو یہ اوپر والا تو سوکھ گیا ہے، نیچے والا جو ہے وہ گیلا ہے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ باتیں جو ہیں ان کو کاروبار کرنے والے یاد رکھیں، جو شخص دھوکہ دیتا ہے اس کا کاروبار جو ہے وہ اس پہ اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 982، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ پھلوں کو اس وقت تک نہ بیچا جائے جب تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔ آپ نے خریدار کو بھی منع کیا اور بیچنے والے کو بھی منع کیا۔ اب آپ کو پتہ باغ ہوتے ہیں، باغوں کا پھل بیچتے ہیں۔ باغوں کا پھل بیچنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک پھل کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے تب تک اس کو بیچنا منع ہے۔ صلاحیت سے کیا مراد ہے؟ آج کل آم کا موسم ہے، میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے آم جو اس کا بور لگتا ہے، بور لگنے کے بعد اس کی جو انبیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، پہلے وہ انبیاں چھوٹی ہوتی ہیں، پھر وہ بڑی ہو جاتی ہیں، پھر اپنے فل سائز پہ آ جاتا ہے۔ فل سائز پہ آنے کے بعد پھر اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، پہلے اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، پھر اس کا رنگ پیلا ہونا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کہ وہ پورا پک جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو تب تک پھل کو بیچا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔ صلاحیت ظاہر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا پورا سائز کم از کم پورا ہو جائے، ورنہ اس سے پہلے بیچیں گے تو بیچنے والے کو نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کی پورا اس کا سائز ظاہر ہو جائے، نمبر ایک۔ دوسری بات ہے وہ پھل پکنے کے قریب ہو جائے۔ آم کو پکتے ہوئے 10-15 دن لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب پکنا شروع ہو گیا ہے، آغاز میں اس کو بیچ دیں، اگلے 5-7 دنوں میں اس کو اتار لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک پھل کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے تب تک اس کو بیچنا بھی اور خریدنا بھی دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ انبیاں لگی ہوئی ہیں، مثلا اب آندھی آئی ہے، آپ نے بیچ دی لیکن ہوا کیا؟ بارش ہو گئی یا آندھی آ گئی، آدھا پھل نیچے گر گیا۔ اب جس نے خریدا ہے وہ پھل، اس کو تو نقصان ہو گیا نا۔ تو اس لیے پھل کو اس وقت بیچیں جب اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے، اس کا سائز اور اس کا پکنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 986، سہل بن ابی حسمہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمر کو تمر کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا۔ اب ثمر کیا چیز ہوتی ہے؟ ثمر ہوتا ہے تازہ پھل اور تمر ہوتا ہے خشک پھل۔ تمر آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ خشک کھجور کو کہتے ہیں۔ اور ثمر کون سی چیز ہے؟ تازہ پھل۔ تو تازہ پھل اور خشک پھل، تازہ پھل کو خشک پھل کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا۔ میرا خیال وجہ آپ کو صاف سمجھ آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں، خوبانی تازی ہوتی ہے اور خوبانی سوکھی ہوتی ہے، کیا خیال ہے دونوں برابر؟ سوکھی ہوئی خوبانی جو ہے، تازہ خوبانی اگر 1 کلو ہے، وہ سوکھ کے میرا خیال ہے وہ شاید چوتھا حصہ بھی نہیں رہ جاتی۔ اگر ان دونوں کو بیچا جائے گا تو ہوگا کیا؟ دھوکہ ہو جائے گا۔ ہر بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ تازہ خوبانی اور خشک خوبانی کا آپس میں ریشو کتنا ہے۔ جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں انہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ 2 کلو تازہ خوبانی برابر ہے آدھا کلو ڈرائی خوبانی کے۔ میں ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں، لیکن ہر بندے کو نہیں پتہ، مجھے خود نہیں پتہ کہ ایگزیکٹ کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ایک اندازہ ہی بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو ہوگا کیا؟ اس میں دھوکہ ہو جائے گا، اس میں دھوکہ ہو جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تر پھل کو خشک پھل کے بدلے میں بیچنے سے منع کیا۔ اسی طرح ایک اور آپ کو مثال دے دیتی ہوں، انگور ہیں۔ انگور کو جب سکھا لیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ کشمش بن جاتی ہے، منقع بن جاتا ہے۔ اب کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر کوئی 1 کلو انگور لے لے اور
1 کلو کشمش لے لے، میرا حال 1 کلو کشمش جو ہے شاید 10 کلو کھجوروں سے بنتی، 10 کلو انگوروں سے بنتی ہوگی، اور ان چیزوں کا ہر ایک کو نہیں اندازہ ہوتا. میں نے آپ کو بتایا مجھے خود اندازہ نہیں ہے، میں بھی اندازہ ہی سے آپ کو بات کر رہی ہوں. تو ان چیزوں کا ماہرین کو تو اندازہ ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے دھوکے کا امکان ہوتا ہے. تو لہٰذا جہاں کہیں بھی دھوکے کا امکان ہے اس کی یہ مختلف شکلیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ پھل کو خشک پھل کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا، اور عریہ والوں کو اجازت دی کہ وہ بیچ دی جائیں، فروخت کر دی جائیں، تاکہ اس کا مالک تازہ کھجور کھا سکے. اب عریہ والوں کو اجازت دے دی. عریہ کیا ہوتا تھا؟ عریہ کا لفظ آریتن سے ہے. آریتن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کا کھجوروں کا باغ ہے اور وہ اپنے کھجوروں کے باغ میں سے ایک درخت کسی غریب آدمی کو دے دیتا ہے. اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیتا. اس کو کرتا کیا؟ اس کو کہتا ہے یہ درخت ہے، اس میں سے تم جو ہے نا میرے سے یہ ہدار لے لو. ہدار کا کیا مطلب ہے؟ اس سال تم اس کا پھل کھا لو، درخت میرا ہی رہے گا، تم اس سال اس کا پھل کھا لو. اب وہ یہ جو ہوتا ہے کھجور کا درخت، اس کے اوپر بعض اوقات 20 من، بعض اوقات اس سے زیادہ بھی پھل آ جاتا ہے. تو چلو درخت میرا ہی رہے گا لیکن اس سال تم یہ پھل کھا لو. تو اس کو کہتے ہیں عریہ. تو ایسا اگر کسی کو درخت دیا ہو کسی نے، تو اب وہ شخص بیچارہ غریب ہے، اس کو کسی نے دے دی ہے جی کھجوروں کا پھل دے دیا ہے اس سال کے لیے. اب مثال کے طور پہ اس درخت سے 20 من کا پھل اترتا ہے، کھجوریں اترتی ہیں. اب دیکھو جی وہ کھجوریں پکیں گی، پکنے کے بعد جا کے وہ کھانے کے قابل ہوں گی. اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ اس درخت کے جو تازہ کھجوریں ہیں اس کے بدلے میں خشک کھجوریں لے لے تاکہ اس کے گھر والے کھا لیں. صرف اس شخص کو استثنائی حالت میں، ایکسیپشنل کیس میں اجازت ہے. غریب آدمی ہے بیچارہ، اسی بہانے اس کے بچے بھوکے نہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو اجازت دے دی گئی، اور کئی شرطوں کے ساتھ اجازت دی گئی. اس شرط کے ساتھ اجازت دی گئی جو شرط یہاں پہ موجود ہے. حدیث نمبر 988 میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عرایا کے سلسلے میں اجازت دی کہ 5 وسق تک اگر ہو تو تر کھجوروں کو خشک کھجوروں کے بدلے میں بیچا جا سکتا ہے. 5 وسق 20 من کے برابر ہوتی ہے. اگر 20 من تک اس کا پھل ہے تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ تر کھجوروں کے بدلے میں، جو اس کی ابھی درخت پر لگی ہوئی ہیں، اس کے بدلے میں وہ کسی سے خشک کھجوریں لے لے، اور جب وہ کھجوریں اترے تو اس کو اس کے بدلے میں دے دے. لیکن 20 من تک، اس سے زیادہ نہیں. اگر اس سے زیادہ پھل اترے گا تو پھر اجازت نہیں ہے، پھر اجازت نہیں ہے. تو یہ بھی صرف اس لیے تاکہ اس غریب کے ساتھ مہربانی ہو سکے. حدیث نمبر 991. اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات کی کہ تر پھل اور خشک پھل ان دونوں کا آپس میں تبادلہ نہیں چاہیے، ان دونوں کی آپس میں سودا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں بھی دھوکے کا امکان ہے. ہاں عریہ والے کو اجازت دی ہے تاکہ اس کے غریب کے بچے جو ہیں وہ پھل کھا سکیں، لیکن وہ بھی اس حد تک کہ اگر پھل 20 من تک ہو، اگر اس سے زیادہ پھل ہو تو پھر اجازت نہیں ہے، پھر اجازت نہیں ہے. حدیث نمبر 991 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھجور کا درخت بیچا جس کو پیوند لگایا گیا تھا تو اس کا پھل بیچنے والے کے لیے ہوگا مگر یہ کہ خریدنے والا شرط کر لے. اب دیکھیے جی، یہ جو درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر پیوند کاری کرنی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے درختوں کے جوڑے ہوتے ہیں، ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے. اب مادہ درخت پر پھل لگتا ہے لیکن اس پر نر درخت کی پیوند کاری کرتے ہیں. نر درخت سے کچھ لیتے ہیں، ٹہنیاں لیتے ہیں، کچھ شاخیں لیتے ہیں، اور نر درخت مادہ درخت پر اس کا پیوند لگا دیتے ہیں. آپ لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں انہیں ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے. تو پیوند لگانے میں خاصی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ کچھ نر درخت سے شاخیں لیتے ہیں اور شاخیں لے کے مادہ درخت پر لگاتے ہیں اور ان کے در مٹی بھی رکھتے ہیں اور ان کو پھر باندھ دیتے ہیں
اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ درخت پہ پھر پھل بھرپور آتا ہے، ورنہ پھل بہت کم آتا ہے۔ اب جس شخص نے پیوند لگایا ہو اور اگر وہ درخت اپنا بیچ رہا ہے تو اگر تو اس نے ایک کھجور کا درخت بیچا، مثلا مثال کے طور پر کھجور کے درخت کی قیمت 1000 تھی اور پیوند لگانے کی جو محنت تھی وہ 500 تھی، ٹھیک ہے، اگر تو اس نے 1000 کا درخت بیچا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے پیوند لگانے کی قیمت نہیں لی، پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس سال کا پھل جو ہے بیچنے والا لے گا، کیونکہ پیوند کاری کی محنت اس کی ہے۔ لیکن اگر اس نے طے کر لیا کہ جی دیکھو میں عام درخت ہوتا تو 1000 کا دیتا، اب اس پر پیوند لگا ہے میں 1500 کا دوں گا، قیمت زیادہ لے لے، تو پھر بیچنے والے کا ہوگا، کیونکہ بیچنے والے نے پیوند لگانے کی اجرت دے دی ہے۔ اور اگر اس نے اس کی اجرت نہیں دی، صرف اس نے درخت، اس نے جب ابھی پھل کا سیزن نہیں شروع ہوا تھا اور مالک نے اسے کہا تھا جی میں درخت 1000 میں دوں گا، اور وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے 1000 میں ہی لینا ہے، تو پھر اس کی چونکہ اس نے پیوند لگایا ہے، اس سال کا جو پھل ہے بیچنے والا لے گا اور آئندہ کے لیے وہ خریدنے والے کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 993 جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس فالتو زمینیں تھیں تو انہوں نے کہا ہم ان کو اجرت پر دے دیتے ہیں، 1/3 کے بدلے، 1/4 کے بدلے یا نصف کے بدلے، یعنی ہم کسی کے پاس فالتو زمین تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو یہ کرائے پہ دے دیتے ہیں، اگلا شخص اس وقت کاشت کر لے اور اس کے بدلے میں ہمیں 1/4 حصہ پیداوار دے دے، 1/3 حصہ پیداوار دے دے یا آدھی پیداوار دے دے، جتنا مرضی ان کا طے ہو جائے، ٹھیکے پہ جیسے ہمارے ہاں دے دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زمین ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ خود اس پہ کاشت کرے یا اپنے بھائی کو تحفے میں دے دے، یعنی اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا یا تو انسان خود کاشت کرے تو یا پھر اپنے بھائی کو فی سبیل اللہ دے دے، اس کا کرایہ نہ لے۔ یہ ٹھیکہ جو ہوتا ہے زمین کا کرایہ لینا ہی تو ہے کہ چونکہ زمین میری ہے، آدھا میرا آدھا تمہاری محنت کا، یا 2/3 میرا اور 1/3 تمہاری محنت کا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یا تو وہ خود کاشت کر لے یا اپنے بھائی کو فی سبیل اللہ دے دے، اور اگر وہ فی سبیل اللہ نہیں دیتا تو اسے چاہیے کہ اپنی زمین کو روک رکھے، نہ اس کو کرائے پہ دے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یوں سمجھیں کہ ترغیب دینے کے لیے کیا تھا کہ اپنے بھائی کو انسان زمین جو ہے وہ فی سبیل اللہ دے دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 996 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے اور رافع بن خدیج کی، وہ نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے کھیتوں کو کرائے پہ دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضرت معاویہ کے دور کے پہلے حصے میں، پھر رافع بن خدیج کے حوالے سے یہ بات سننے میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پہ دینے سے منع فرمایا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا عبداللہ بن عمر نے کہا مجھے تو جانتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی زمینوں کو، اپنے کھیتوں کو کرائے پہ دیا کرتے تھے، 1/4 پر، یعنی جتنی پیداوار ہوگی 1/4 حصہ ہمارا ہوگا اور باقی 3/4 حصہ اس کا ہوگا، کاشت کرنے والے کا ہوگا، اور کچھ گھاس کے عوض، یعنی جو کاشت کرنے والا ہوگا 1/4 پیداوار دے گا اور کچھ گھاس بھی ہمیں دے گا، اتنی وہ ہمیں دے دے گا، تو باقی وہ زمین کے اوپر، زمین کو وہ خود کاشت کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تم جانتے ہو کہ ہم اپنی زمینیں مزاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاشت کے لیے دیا کرتے تھے، بمال الاربعاء، اربعاء سے مراد وہ کھالے ہیں جن میں سے پانی کھیت کو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ گاؤں میں اگر آپ رہتے ہو تو چھوٹے چھوٹے کھالے بنے ہوتے ہیں اتنے، اور ان میں سے سارے کھیتوں کو پانی جا رہا ہوتا ہے، اور ان کھالوں کے کناروں پر جو اگتا ہے
وہ فصل زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اسے پانی زیادہ ملتا رہتا ہے نا، ہر وقت تو پانی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے مزاروں کو زمین کرائے پہ دیتے تھے اس چیز کے بدلے جو کہ کھالوں پر اگتا تھا، وہاں پہ پیداوار زیادہ ہوتی تھی عام زمین سے، اس کے بدلے میں دیتے تھے۔ اس کا مطلب 1/4 نہیں ہے بلکہ اربعاء سے مراد وہ کھالیں ہیں، کھالا ہے جس کے کناروں پر پیداوار زیادہ اگتی تھی، یا کچھ گھاس کے بدلے میں۔ تو لہٰذا حدیث نمبر 993 میں تو آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پہ دینے سے منع فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کو چاہیے یا تو اپنی خود زراعت کر لے، خود کاشت کر لے، یا کسی کو تحفتاً دے دے۔ لیکن یہ 996 میں آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں اور حضرت امیر معاویہ کے امارت کے پہلے حصے میں ہم زمین کرائے پہ دیا کرتے تھے۔ پھر یہ رافع بن خدیج سے انہوں نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے پھر ایسا کرنا بند کر دیا، حدیث نمبر 998 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع نہیں فرمایا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہارا بھائی اپنے بھائی کو تحفتاً زمین دے دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس سے مقرر رقم کرائے کے طور پہ وصول کرے۔ اب بات واضح ہو گئی نا۔ رافع بن خدیج نے جو بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے، تو اس سے حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زمین کو ٹھیکے پر دینے منع ہے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کو تحفتاً دے دے، کرایہ لینے سے بھی یہ بہتر ہے کہ اس کو وہ فی سبیل اللہ دے دے، تحفتاً دے دے، صدقے کے طور پر دے دے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ زمین کا کرایہ لینا حرام ہے، بلکہ اس سے مراد ترغیب دینا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ زمین کو جو ہے کرایہ زمین کو ٹھیکے پر دیں، آپ اپنے بھائی مسلمان بھائی کو تحفے کے طور پر فی سبیل اللہ دے دیں۔ حدیث نمبر 999 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کو آدھے پر ٹھیکے پر دیا، جو اس میں سے کھجوریں پھل نکلتا تھا یا کھیتی نکلتی تھی، اور اسی سے وہ اپنی ازواج کو سالانہ خرچہ دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں جی یہ حدیث بالکل کلیئر ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زمین ٹھیکے پہ دی ہے۔ کیسے دی ہے؟ خیبر جب آپ نے فتح کیا تو خیبر میں یہودیوں کی زمینیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکالنا چاہا، لیکن یہودیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ہماری زمینوں پہ رہنے دیں، ہم یہاں پہ محنت کریں گے جیسے ہم پہلے محنت کرتے تھے، اور یا رسول اللہ آدھی پیداوار آپ کی آدھی ہماری۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زمینوں کو ٹھیکے پر دیا ہے، خود آپ نے آدھ و آدھ کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ زمین کو ٹھیکے پر دینا جائز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کو سے پیسے لینے کی بجائے اسے فی سبیل اللہ دے دے۔ لیکن اگر آپ کہیں جواز کا، تو جو کام اللہ کے رسول نے کیا اس کے جواز میں کون سا شک باقی رہ گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے ساتھ آدھے پر ٹھیکہ کیا، اور آپ نے کہا کہ جتنا اس میں سے پھل نکلے گا یا کھیتی نکلے گی تو آدھا یہودی رکھیں گے اور آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود دے دیں گے۔ تو اسی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سال کا خرچہ دیتے تھے، 100 وسق دیتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ایک وسق میں 5 من ہوتے ہیں، 4 من ہوتے ہیں، تو 100 وسق آپ دیتے تھے۔ 80 وسق جو تھے وہ کھجور کے ہوتے تھے اور 20 وسق جو کے ہوتے تھے۔ یہ ہر بیوی کو آپ اتنا خرچہ دیتے تھے۔ 80 وسق جو ہے وہ کھجوریں اور 20 وسق جو ہیں وہ جو، پورے سال کا خرچہ آپ عطا فرماتے تھے۔ تو حضرت عمر نے خیبر کو جب تقسیم کیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ اختیار دیا کہ ان کے لیے زمین اور پانی کا انتظام کر دیا جائے گا، یا تو وہ ایسا کر لیں یا ان کے لیے پچھلا ہی معاملہ چلایا جائے۔ اب حضرت عمر کا جب دور حکومت ہوا تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق یہودیوں کو نکال دیا،
یہودیوں کو نکال دیا. اب پہلے تو یہودی کاشت کرتے تھے، اب یہودیوں کو جب نکال دیا تو حضرت عمر نے ازواج کو اختیار دیا کہ چاہیں تو ان کے لیے زمین ٹھیکے پر دے دی جائے، اب یہودیوں کو نہیں دی جائے گی، کسی اور کو دے دی جائے گی، اور چاہیں تو وہ اپنی زمین کی کاشت کا خود انتظام کر لیں. ان کی زمین بھی موجود ہے، ان کے لیے پانی کا بھی انتظام کر دیا جائے گا، وہ خود کاشت کروا لیں یا پہلے والا انتظام مسلمانوں سے ان کے لیے کروا دیا جائے گا، کیونکہ یہودیوں کو حضرت عمر نے نکال دیا تھا. تو ان میں سے کچھ ازواج ایسی تھیں جنہوں نے زمین کو پسند کر لیا، اور کچھ ایسی تھیں جنہوں نے پیداوار کو پسند کیا. اب ظاہر ہے جس نے زمین کو خود کاشت کرانا ہے اس کے لیے ایک مشقت تو ہے نا، کاشت کرانے کی ذمہ داری انہیں خود اٹھانی پڑے گی. تو کچھ ایسی ازواج تھیں جنہوں نے زمین اور پانی کو پسند کیا، اور کچھ ایسی تھی جنہوں نے پیداوار پسند کی. تو حضرت عائشہ ان میں سے تھیں جنہوں نے زمین کو پسند کیا تھا، بلکہ حضرت حفصہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، انہوں نے خود کاشت کرانا پسند کیا. حدیث نمبر 1000 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ عمر بن خطاب نے یہود اور نصارہ کو عرب کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا تھا تو آپ نے یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا تھا، اور زمین جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو غلبہ دے دیا تھا وہ اللہ کی تھی، اللہ کے رسول کی تھی اور مسلمانوں کی تھی، اور آپ یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے. تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ انہیں ان کی زمینوں پر برقرار رکھیں، اور وہ اس کے بدلے میں زمین پر محنت کریں گے، کام کریں گے، اور ان کو آدھا پیداوار ملے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا ہم تمہیں اس پر برقرار رکھتے ہیں جب تک ہم چاہیں گے، یعنی جب تک چاہیں گے تمہیں اس کی اجازت ہوگی، اور جب ہم چاہیں گے تمہیں نکال دیں گے. یہاں تک کہ حضرت عمر نے انہیں تیما اور اریحا کی طرف جلا وطن کر دیا. تو لہٰذا بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو خیبر کی زمین ہے وہ نصف پیداوار کے بدلے میں ٹھیکے پر دی. حدیث نمبر 1001 حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی اگاتا ہے اور اس میں سے کوئی پرندہ یا انسان یا چوپایا جو کچھ کھاتا ہے وہ اس لگانے والے کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے اور اس کو اس کا ثواب بھی ملتا ہے. لہٰذا ایک شخص نے درخت لگایا، اس درخت کے سائے میں کوئی بیٹھا، اس درخت کا پھل کسی نے کھا لیا، نیچے زمین پہ گرا ہوا پھل ہے وہ کھا لیتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے، کوئی جانور کھا لیتا ہے، کوئی چوپایا کھا لیتا ہے، وہ شخص نے اسے خود نہیں دیا، اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے. لہٰذا شجرکاری کیجئے، شجرکاری سے کوئی جانور کھائے گا، کوئی پرندہ کھائے گا، کوئی انسان کھائے گا، وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا. حدیث نمبر 1002 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ پھلوں کی تجارت کے پھلوں کو بیچا جائے جب تک کہ وہ پک نہ جائیں. ان سے کہا گیا کہ اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ پک نہ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا جہاں تک کہ وہ سرخ نہ ہو جائیں، اور اگر آم ہے تو زرد نہ ہو جائے، زرد ہونا شروع کر دے، کیونکہ پکتے پکتے بھی آپ کو پتہ ہے 10-15 دن لگ جاتے ہیں. تو آغاز ہو جائے اس کے بعد آپ اسے بیچ سکتے ہیں. تو کہا کیا تیرا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ پھل روک دے تو کس چیز کے بدلے میں ایک شخص اپنے بھائی کا مال لے گا؟ اگر پھل اللہ تعالیٰ روک دیں، اس میں کیڑا لگ جائے یا آندھی آ کے گرا دے یا کوئی اور نقصان ہو جائے، تو آخر ایک شخص جو ہے باغ کا مالک کس کے اگلے کو کون سی چیز دے گا جس کے بدلے میں اس کا مال لے رہا ہے؟ اگلے کو چیز بھی تو ملنی چاہیے. حدیث نمبر 1004 کعب بن مالک کی حدیث ہے کہ انہوں نے ابن ابی حضرت سے ایک قرض کا تقاضا کیا جو کہ انہوں نے حضرت کعب کا دینا تھا، اور یہ کام مسجد میں ہو رہا تھا. ان کی آوازیں بلند ہو گئیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا. جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے تو آپ ان کی طرف نکلے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے پردے کا، اپنے گھر کے حجرے کے کا پردہ جو تھا ہٹایا، اور آپ نے آواز دی ہے کعب.
وہ کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنا قرض آدھا کر دو، اور ہاتھ سے اشارہ کیا یعنی آدھا، یوں کر کے کہا اپنا قرض آدھا کر دو، ٹھیک ہے۔ دو بندے ہیں آپس میں، ایک نے دوسرے کا قرض دینا ہے، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرض لینا تھا اسے کہتے ہیں کہ اے کعب اپنا قرض آدھا کر دو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کر دیا۔ قربان جائیے کیسے صحابہ آپ کے فرما بردار تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کر دیا۔ آپ نے پھر دوسرے شخص کو کہا کھڑا ہو ابھی ادا کر، دیکھو میں نے تمہارے لیے اتنا کر دیا ہے کہ تمہارا قرض آدھا ہو گیا ہے، اب تم اس قرض کی ادائیگی میں دیر نہ کرو، تو کھڑا ہو جا اور تو اس کو ادا کر دے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے کسی کے ساتھ یہ نیکی کر سکتا ہے تو اس کو بھی یہ نیکی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور یہ نیکی حقیقت میں دونوں کے ساتھ ہوگی۔ قرض لینے والے کے لیے اس طرح ہوگی کہ اس کا قرض اس بہانے ادا اس کو مل جائے گا۔ پہلے اس نے 10,000 لینا تھا، اب کم از کم 5,000 تو اسے مل جائے گا، اور دینے والے کے لیے کیا فائدہ ہے، اس کو 10,000 کی بجائے 5,000 دینا پڑ رہا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہو اور آپ سفارش کر سکتے ہیں تو آپ کو سفارش کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1006 حذیفہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے ایک آدمی کی روح کا استقبال کیا، ان میں سے جو تم سے قبل تھے، یعنی ہم سے جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں ان کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک شخص فوت ہو گیا تو فرشتوں نے اس کی روح کا استقبال کیا، تو دوسروں نے کہا کیا تم نے کوئی نیکی کا کام کیا تھا؟ دوسرے فرشتے بڑے حیران ہوئے، کیا بات ہے، اس شخص کی روح کا استقبال فرشتے کر رہے ہیں، اس کی کون سی نیکی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے کوئی نیکی کا کام کیا تھا؟ وہ مرنے والا کہنے لگا، جس کی روح کا استقبال ہوا تھا، وہ کہنے لگا میں اپنے جوانوں کو حکم دیتا تھا کہ تنگ دستوں کو مہلت دے دو اور خوشحال لوگوں سے درگزر کر دو۔ تنگ دستوں کو مہلت دے دو، کتنی مہلت دے دو؟ جب تک آسانی نہ ہو جائے، ادھار دے دو ان کو، سال کا ادھار کر لو، 6 مہینے کا کر لو، جب ان کا ہاتھ کھلا ہو جائے گا تو تمہیں دے دیں گے، اور خوشحال لوگوں سے درگزر کر دو۔ خوشحال لوگوں کے بارے میں بھی نرمی کرو، یعنی میں کاروبار کرتا تھا اور میں کاروبار میں نرمی کرتا تھا، جو خوشحال تھے ان کے ساتھ بھی اور جو تنگ دست تھے ان کے ساتھ زیادہ ہی نرمی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھی اس سے درگزر کر دو، تو آپ لوگوں سے درگزر کریں، اللہ آپ سے درگزر کرے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ سختی کریں گی، اللہ آپ کے ساتھ سختی کرے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ آسانی پیدا کریں، اللہ آپ کے ساتھ آسانی پیدا کرے گا۔ لوگوں پہ مہربانی کریں، رحم کریں، اللہ آپ کے ساتھ رحم کرے گا۔ لوگوں کو معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو نہ معاف کریں، پھر اللہ سے معافی کی امید نہیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ معاملہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے۔ تو اس شخص کی کون سی نیکی تھی؟ اس شخص کی یہی نیکی تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ کاروبار میں آسانی کرتا تھا، خوشحال لوگوں سے بھی آسانی کرتا تھا، اور جو تنگ دست ہوتے تھے ان کو مہلت دے دیتا تھا۔ حدیث نمبر 1007 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرض دیتا تھا، تو جب کسی تنگ دست کو دیکھتا اپنے نوجوانوں سے کہتا، اپنے ملازموں سے کہتا اس سے درگزر کرو، اس سے مطالبہ نہ کرو، شاید کہ اللہ ہم سے درگزر کر دے، تو اللہ نے اس سے درگزر کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی درگزر کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی درگزر کرنے کی توفیق دے۔ درگزر کرنے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے، دل بڑا کرنا سیکھیں، دل بڑا کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کو آسانی دینا سیکھیں۔ کس نیت سے؟ اللہ مجھے آسانی دے دے، اللہ میں اس کا قرض معاف کرتا ہوں، اللہ تو میری قبر کے جو تھا اندھیرے کو میں اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تو حشر کی گرمی میرے سے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں دوسروں کے ساتھ آسانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے قبر کا عذاب معاف کر دے، ہم سے حشر کا عذاب معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے دوزخ کا عذاب معاف کر دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن